میں کہا کہ جب انہوں نے کہا نا بہت فکر مند لگ رہے تھے، تو میں سمجھا شاید غلطی سے عتیقہ کہہ دیا بجری بیمار ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل ان کو بجری پہ زیادہ لاڈ آتا ہے۔ ڈاکٹر عتیق صاحب کو انہوں نے ایک بہت خوبصورت پرندہ پالا ہے، اس کا نام بجری رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ طوطے کی قسم ہے، سفید رنگ کا، بہت خوبصورت، اور باتیں بڑی جلدی سیکھ گیا وہ، تو آج کل کافی اس کے ساتھ وہ لاڈ کرتے ہیں ڈاکٹر فرید۔ ہاں ہاں، بہت پریشان تھے، میں نے کہا شاید بجری بیمار ہو گیا، پھر پتہ چلا نہیں۔ چلیں جی 39 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ یہ تلاوت رکوع تک ہوئی ہے پوری، یا اس کے بعد بھی ہو گئی ہے؟ تو یہاں تک پھر ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ اس سے پہلے مضمون گزرا تھا ان تحرص علی ہداہم، اگر تو ان کی ہدایت پر بے حد حریص ہو جائے تب بھی ان اللہ لا یہدی من یضل، جسے اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہو خود گمراہ بنے، یا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دے بسبب اس کے کہ وہ گمراہی اختیار کر چکا ہے اور ضد ہے اس پر، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ لا یہدی، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اس کو جو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں دوسرا میں آیت ان اللہ کے لفظ سے نظر ہٹی تھی تو دوسرے معنی ہو گیا، صحیح کر لیں۔ اور یہی میں نے کل بھی پڑھائے تھے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، وہ شخص جو خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اور گمراہ کرنے کے طریق دیکھیں کہ خدا کی گواہیاں دے دے کے گمراہ کرتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اسے خدا ہرگز زندہ نہیں کرے گا، کبھی زندہ نہیں کرے گا، اور قسمیں خدا کی کھاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کا جواب ہے بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خبردار اللہ کا یہ حق و پکا وعدہ ہے، وہ ضرور زندہ کرے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ کل فائدہ جو آپ نے ایک نقطہ بتایا تھا مجھے بہت پسند آیا، کون سا تھا، کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ، اس آیت سے تعلق میں تھا؟ میں نے ہدایتیں کی جو پہلی آیت میں تھا کہ وہ پہلی آیت میں تھا کہ وہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں روکتا کیوں نہیں۔ اچھا وہ جو ہے ٹھہرو میں نکالتا ہوں، وہ ختم کر لیں پہلے اس بات کو، پھر آگے چلیں گے۔ روک دیتا ہمیں۔ کون سا؟ 36ویں۔ اللہ نے اگر ہمیں روکنا ہوتا تو روک دیتا، وہ بات ہو رہی ہے۔ وہ 36 میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فائدہ نے کل مجھے کہا کہ جو اگلی آیت ہے دراصل یہ ان کے اس پہلے اعتراض کا توڑ ہے ان معنوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدا کوئی نہیں روکتا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تمہیں کیا، دنیا کے ہر خطے میں ہر زمانے میں جب بھی قوموں میں بدیاں آئی ہیں ہم نے ضرور روکا ہے اور اپنے رسولوں کے ذریعے روکا ہے، اور تمہارے پاس کوئی کسی رسول کا حوالہ نہیں ہے، تم اپنے طور پر خدا کی طرف زن کر رہے ہو۔ تو اتنا قطعی منہ توڑ جواب ہے کہ ساری دنیا میں اس کی گواہیاں پھیلی پڑی ہیں کہ جب بھی قوموں میں بدیاں آئیں ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں ان سے روکا گیا تھا، اور ابھی وہ کہتے ہیں ہمیں خدا روکتا نہیں، اور کس طرح روکے ان کو؟ سمجھ گئے؟ یہ پوائنٹ تھا جو میں نے کہا تھا میں دوبارہ کل بتاؤں گا۔ اب واپس آتے ہیں جہاں سے شروع کر رہے ہیں آج۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے خدا تعالیٰ کی پکی قسمیں کھائیں، یا جیسا کہ اس قسم کی آیات کا مضمون ہے اس کو ایک جاری مضمون کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت پکی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جائے اسے خدا زندہ نہیں کرے گا، بلا وعدن علیہ حقا، خبردار اللہ پر تو یہ وعدہ خدا پر حق ہے، یعنی لوگوں کا حق ہے کہ خدا ان کے لیے یہ وعدہ پورا کرے، یا دوسرے معنی ہیں سچ ہے۔ تو دونوں معنی اس میں بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، خدا تعالیٰ کا پر وعدہ ہے، جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو وہ جس سے وعدہ کیا جائے اس کا حق بن جایا کرتا ہے، اور اسی لیے عدت المومن کا اخذ الکف کا مضمون ہے۔ دوسرا ہے سچا وعدہ، تیسرا ہے پکا وعدہ۔ یہ تینوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یہ اس لیے ہے تاکہ ظاہر کرے ان پر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور جان لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ بالکل واضح ہے مضمون، لیکن بتا دیں اگر پتہ لگ گیا کیا مطلب ہے اس کا، لے سے کیا مراد ہے، کیوں، کس بارے میں لے کا استعمال ہوا ہے؟ مطلب ہے قیامت کے دن تم لوگوں کی پیشی اور حاضری حقاً ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے، اس کے بغیر بات مکمل ہی نہیں ہوگی، کہ وہ لوگ جو دنیا میں کچھ کام کرتے رہے ہیں اور یہ سمجھ کر دنیا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں رہا اور ہم اپنے بدعمالیوں کے لیے کسی کے سامنے جواب دینے ہوں گے، یہ بات ان کی جھوٹی ثابت ہو جائے، اور جس قسم کے اعمال وہ کیا کرتے تھے ان کی اصل حقیقت خدا تعالیٰ تمام بنی نوع انسان پر کھول دے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خود جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جب جھوٹ بہت بولتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے یہ حکمتیں ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے مضمون سے تعلق رکھتے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جو خدا تعالیٰ کی بات ہے وہ کوئی عام بات نہیں جو ہوا میں اڑ جائے اور بکھر جائے، خدا کے قول کے ساتھ ایک رونما ہونے والا فعل بھی متعلق ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی الگ فعل نہیں ہوتا، اس کا ارادہ اس کا فعل بنتا ہے، اور اس کے ارادے سے پھر
تمام دنیا کائنات اور اس میں ہونے والی چیزیں رونما ہوتی ہیں. تو قیامت کا جو دوبارہ قیامت میں بندوں کا جی اٹھنا، یہ تو ایک بالکل سادہ سی معمولی سی بات ہے. اس کا تعلق صرف خدا کے فیصلے سے ہے. اگر فیصلے سے پہلی بار ساری دنیا، ساری کائنات وجود میں آ گئی تو اثر نو کیوں نہیں آ سکتی؟ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردنا ہو، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بات کا، صرف ہمارا یہ قول ہوتا ہے ان نقول لہ کن فیکون. ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. یہ یکون کا ترجمہ جو ہے وہ میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہو جاتی ہے نہیں بلکہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اسی وقت. فیکونوں کا ایک معنی ہو جاتی ہے، ایک ہے ہو جائے گی. یہ دونوں معنی بیک وقت موجود ہیں، بلا تاخیر فوری طور پر وہ وجود پذیر ہونے لگتی ہے، لیکن ہمیشہ فوراً معین آخری صورت میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے وجود کا آغاز شروع ہو جاتا ہے جو یقیناً تمام مراحل سے گزرتے ہوئے آخر اپنی آخری شکل کو پہنچتا ہے. یہ مضمون ہے فیکون، کن فیکون کا. والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. اور یہ جو مضمون ہے موت کے بعد زندگی کا، یہ بھی دراصل ایک قسم کی ہجرت ہی ہے. ایک جی اچھا I'm sorry، ہاں تلاوت رہتی ہے، یہاں سے شروع ہوگی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہاں لا بڑے لگائے ہوئے انہوں نے ہر آیت کے بعد. ہاں میرے تردد پیدا ہوا تھا ان کو جوڑنے میں، کیونکہ اگلی آیت کا مضمون اگر لا کے ذریعے اس کو جوڑ دیا جائے تو کچھ اور معنی بھی پیدا کر دیتا ہے کہ گویا مومنوں کو ہی پتا، باقی سب کو پتا ہو شاید. کاش مومنوں کو پتا ہوتا کہ وہ مومن تو جیتے ہی سازوں میں، کیسے ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو. تو لا کا یہ جو استعمال ہے بعض جو ہے غلط کر دیتے ہیں لوگ. الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم ولا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وللہ یسجد من ما فی السماوات وما فی الارض من دابة والملائکۃ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اور سجدہ ہے جس حالت میں جہاں جہاں میاں سجدہ کر لیں.
بلدین حاجروں سے ہیں نا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے تعلق میں، اللہ کی خاطر فی اللہ ہے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھی جگہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. اب یہاں جو دو باتیں قابل توجہ ہیں، ایک یہ کہ پہلے خدا ذکر فرما رہا ہے کہ مرنے کے بعد ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر جزا سزا کا عمل چلے گا. اور موت اور ہجرت میں ایک مشابہت ہے، اور مرنے کے بعد زندگی یا دوسری دنیا میں انتقال کو خدا تعالیٰ نے اس طرح یقینی اور روزمرہ کے واقعہ کے طور پر لیا ہے جیسے ہجرت کے بعد آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. اور جو خدا اپنی خاطر نیکیوں کرنے والے کو دوسری دنیا میں جزا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی خاطر نقل مکانی کرنے والے کو جزا نہ دے؟ یہ تعلق ہے ان آیات کا آپس کا. بس وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیے گئے، ضرور ہم یقیناً ان کو بہترین جگہ مہیا فرمائیں گے پھر دنیا ہی میں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، جو آخرت کی باتیں پہلے ہو رہی تھیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون میں میرے نزدیک ان مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، بنی نوع انسان کے متعلق عمومی بات ہے. وہ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں انہی کا ذکر اشارتاً پھر کیا گیا ہے کہ کاش دنیا جانتی اس بات کو، لوگ جانتے. کیونکہ اب الذین صبروا میں والذین حاجروا من بعد ظلم کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے قائم، انہی کی مزید تعریف ہو رہی ہے. یہ مراد نہیں کہ جو صبر کرتے ہیں کاش وہ جانتے، اس لیے لا کا لفظ یہاں غلط لکھا گیا ہے. یہ آیت پہلے مضمون کے ساتھ تعلق کو باندھ رہی ہے. والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے جو صبر کرتے ہیں، یہ صبر کیا اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. جو توکل رکھتے ہیں ان کو کیسے شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کی تو ہر حرکت جو خدا کی خاطر وہ کرتے ہیں اس کے انجام کے متعلق ایک توکل پر مبنی ہوتی ہے، یقین پر مبنی ہوتی ہے کہ لازماً اس کا نیک نتیجہ نکلے گا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بھیجا إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، مگر وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس اہل ذکر سے پتہ کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے. جن کو بھیجا ان کی صفت پھر جس طرح پہلی آیت کا انداز ہے وہی اب شروع ہو گیا ہے. ان کنتم لا تعلمون انما قولنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بات اپنی جگہ ہے. انما ذکر ان کنتم لا تعلمون کا بالبینات سے تعلق نہیں. یہ جو اہل ذکر ہیں بالبینات، جو بینات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. فصلوا علی ذکر، ایک جملہ معترضہ بیچ میں آیا اور اسے بالبینات والزبر کے ساتھ لاکھ لکھنے والوں نے جوڑ دیا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اہل الذکر ان کنتم لا یعلمون بالبینات، حالانکہ بالکل بے تعلق بات ہے یہ.
اصل تعلق اسی طرح آیت کے پہلے ٹکڑے ہی سے چلے گا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَإِلَّا رِجَالًا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. تو دو صفات ہیں ان کی، اور عطف رجالن پر نہیں پڑے گا، بلکہ نہ نوحی الہم پر نہیں پڑے گا بلکہ رجالن پر پڑے گا. کیوں جی؟ عطف یہیں ٹھہرتا نا پھر. ارسلنا رجالا بالبینات نہیں، مطلب گرامر کے محاورے میں عطف کو رجالن پہ عطف ڈالیں گے نا. جی متعلق بنے گا اس کا. ٹھیک ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، یعنی یہ اس طرح پڑھا جائے گا، اور ہم نے نہیں بھیجے تجھ سے پہلے مگر ایسے مرد جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، اور ایسے مرد جن کو ہم نے بھیجا بینات اور زبر کے ساتھ، کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے تجھ پر ذکر اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو ان پر اوپر کھول دے جو ان کی طرف اتارا گیا. یعنی یہ جو ذکر ہے یہ پہلوں کی وحی کی تشریح بھی کرتا ہے. وہ خود اپنے اوپر اپنی خاطر نازل ہونے والی وحی کو سمجھ نہیں سکے، تو ہم نے تجھ پر جو ذکر اتارا ہے اس میں یہ صلاحیت ہے اور یہ طاقت ہے کہ تو اس کے ذریعے ان پر وہ باتیں بھی کھولے جو ان پر اتاری گئی تھیں اور وہ سمجھ نہیں سکے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے وہ تفکر اختیار کریں، غور و فکر اختیار کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ جو برائیوں میں مکر کرتے ہیں. اب جو پہلی آیت گزری تھی، ظالموں کو جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو خدا معاف نہیں کرتا. جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی صفات کئی جگہ آگے مختلف جگہ پھیلی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی. ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خود صرف بھٹکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ شرارت سے باقاعدہ فساد کی پلان کرتے ہیں، اور برائیاں پھیلانے کے لیے وہ باقاعدہ اسکیمیں بنا کر وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں لوگوں میں. کیا وہ اس بات میں ایسے لوگ اس بات سے امن میں ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کے لیے زمین ان کو لے ڈوبے، اصل مطلب غرق کر دے. معنی اتنا ہے کہ اللہ ان کو زمین میں غرق کر دے، مگر عربی محاورے کی طرز یہ ہے کہ زمین سمیت اللہ انہیں غرق کر دے، ساتھ لے جا کر گویا کہ زمین میں دھسا دے، زمین سمیت غرق کر دے. اور یاتیہم العذاب، یا ان کے پاس عذاب آئے، من حیث لا یشعرون، ایسی سمت سے جس کے متعلق وہ اندازہ نہ کر سکتے ہوں، نہ جانتے ہوں کہ کہاں سے آئے گا. اس سے پہلے بھی ایک آیت میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. اور یاخذہم فی تقلبہم فہم ما ہم بموجزین، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہوں، یعنی چلتے پھرتے زمین میں. فما ہم بموجزین، اور وہ عاجز نہ کر سکیں، یعنی تقدیر الہی کو مراد نہ بنا کر سکیں. اور یاخذہم علی تخوف، اور اس بات پر بھی اللہ قادر ہے، اور کیا اس بات سے امن میں ہیں کہ اللہ انہیں رفتہ رفتہ گھٹاتے گھٹاتے کلعدم کر دے اور نابود کر دے. تخوف، اللہ تخوف کا مطلب ہے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، گھلاتے گھلاتے ان کی شان و شوکت گھلتی چلی جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً تمہارا رب بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ جو نتیجہ ہے یہ پہلی 3 قسموں کے عذاب سے تعلق نہیں رکھتا، اس قسم کے عذاب سے تعلق رکھتا ہے.
کیونکہ جہاں اچانک کوئی ختم ہو جائے، جہاں زمین میں دھنس جائے، اس کو موقع کہاں سے ملے گا خدا کی رافت اور رحیمیت کا نظارہ کرنے کا؟ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، پکڑ میں بھی دھیما ہو جاتا ہے اور بہت وقت دے دیتا ہے۔ تو بعض قومیں گھلتی ہیں اور مٹتی ہیں، تاکہ ان کے اندر اگر احساس ندامت پیدا ہو جائے تو وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یعنی جو چیز بھی خدا نے پیدا کی ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ من شیء کا مطلب کوئی بھی چیز، بس کیا انہوں نے کوئی چیز بھی دیکھی نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو؟ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی دائیں طرف مائل ہوتے ہوئے، کبھی بائیں طرف مائل ہوتے ہوئے۔ سجدن للہ، سجدہ ریز خدا کے حضور، وہم داخرون، اور وہ لوگ گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم داخرون ہے، اس کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے الا تخوف، اور بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، کیونکہ سائے کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے۔ سائے بھی جو رفتہ رفتہ مٹتے ہیں وہ آخر ختم ہو جایا کرتے ہیں، تو داخرون کا مطلب ہے بالآخر وہ ڈھل جاتے ہیں، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تخوف کی ایک مثال ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ بعض دفعہ پکڑتا ہے، اس طرح پکڑتا ہے جیسے سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں، دھیمے پڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ سورج جب ڈھلتا ہے تو سائے جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنے دھیمے بھی ہو جاتے ہیں۔ جتنا سورج تیز ہو اور سر پر ہو، سایہ چھوٹا اور تیز ہوتا ہے، تو سائے رفتہ رفتہ ڈھلتے ڈھلتے لمبے ہوتے ہوتے مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال ہے دراصل کہ انہیں دیکھا نہیں خدا سایوں کو کسی کیا کرتا ہے، تمہارے ساتھ بھی بالآخر وہی ہوگا، تم نے مٹنا تو باہر ہے۔ اس عرصے میں اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو اس سے وہ باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک مضمون ہے سجد للہ، کہ یہ جو سائے ہیں یہ مجبور ہیں، خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ سجد للہ، ہمیشہ اس حالت میں کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر بنی نوع انسان اس سے سبق حاصل کر لیں تو مٹیں تو اللہ کی رضا میں مٹیں، ان کا انجام سجدہ ریزی کی حالت میں ہو جیسے یہ سائے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو رفتہ رفتہ مٹا ڈالے۔ تو مٹنا تو ہے ہی دنیا میں سب نے، آخر کوئی رضا کے ساتھ مٹے گا سجدے کی حالت میں، کوئی بغی کی حالت میں مٹے گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور فرما رہا ہے کہ تم اگر سجدہ نہیں کرو گے تب بھی یاد رکھو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، دابہ میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں من نہیں ما فرمایا ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ایک تو ما کا لفظ عام ہے، یعنی ہر مادی حالت جو موجود ہے ایک قانون قدرت کے تابع ہمیشہ سجدہ ریز رہتی ہے، یعنی اطاعت سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ان میں کچھ رفتہ رفتہ باشعور لوگ بھی شامل ہونے لگتے ہیں۔ جانور ہیں دابہ، ان کا بھی ایک شعور ہے لیکن مکمل شعور نہیں ہے۔
اور سجدہ ریز وہ بھی ہیں. اور پھر انسانوں کا ذکر نہیں فرمایا، الملائکہ کا ذکر فرما دیا کہ فرشتے بھی سجدہ ریز ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں مضمون کو دابہ سے انسان اور انسانوں سے فرشتوں کی طرف کیوں منتقل نہیں کیا گیا؟ کیوں جی؟ کوئی ہنس رہا ہے بیٹھا، لگتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت. نہیں، یہاں نہیں. ویسے نیک لوگوں کو جتنا مرضی فرشتہ کہیں مگر یہاں مراد نہیں. ہاں جی، فری ول دی گئی. کیا کرتا ہے؟ فری ول دی گئی انسانوں کو، فرشتوں کو ان کو نہیں. اور کوئی؟ ہاں جی. دیکھیے انسانوں میں سجدہ کرنے والے بھی ہوں گے، نہیں کرنے والے بھی ہوں گے، تو وہ مکمل اس میں شامل ہیں. انسان کو اختیار ہے، اور انسانوں میں نہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں. تو یہاں خدا تعالیٰ قانون قدرت کی مجبوری کا سجدہ بتا رہا ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں. تمام دابہ کلیتاً اپنی اپنی انسٹنکٹس کے تابع ہیں، اور ان کو شعوری فیصلے کا اختیار نہیں کہ یہ لیں یا وہ لیں. اور فرشتے بھی مجبور ہیں، ان کو جو بھی حکم ملتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو انسان کے لفظ کو یہاں سے اٹھا دیا گیا. یہ بات بتاتی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اکثر انسان پڑھتے بھی ہیں تو توجہ نہیں جاتی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ خدا کا کلام ہے، ایسے باریک لطائف پر نظر رکھ رہا ہے، اور جہاں کچھ طرف سے چھوڑنا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے، جہاں زائد کرنا ہے وہاں زائد کرتا ہے. تو حیرت انگیز اعجاز ہے یہ قرآن کریم کا. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ سجدہ ہم کر چکے ہیں، اور روح کا سجدہ پھر بے شک کر لیں. یہاں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اپنے اوپر سے رب سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب اوپر سے ڈرتے ہیں؟ اس کے ترجمے میں کافی دقت آتی ہے. ہاں اشارہ تو ہے، پر ترجمہ کر کے دکھائیں نا اس کا. عام طور پہ ترجمہ لکھا ہے وہ اپنے رب سے اوپر سے ڈرتے ہیں. جو ان پہ غالب ہے، من فوقہم، جو ان سے بالا ہے، ہاں، جو ان پر ایک فوقیت رکھتا ہے، اس سے ڈرتے ہیں. تو من فوقہم سے مراد یہ ہے، ڈرتے ہیں من فوقہم نہیں، بلکہ رب جو من فوقہم ہے، اس رب سے ڈرتے ہیں جو من فوقہم ہے، جس کو ہمیشہ ان پر ایک غلبے کی حالت ہے، ہمیشہ وہ ان پر غالب رہتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. یہاں جو خوف کا لفظ ہے فرشتوں کے معاملے میں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر دابہ کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ دابہ کی زندگی بھی خوف کے ذریعے ہانکی جاتی ہے، اور اس کے شعور کی جو کیفیت ہم سمجھ تو نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے ہر چیز خدا کے حضور سجدہ ریز، خدا کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کیا لفظ ہے یہ؟ ہاں، تم تسبیح سمجھ نہیں سکتے. تو ایک تو یہ صورت ہے کہ ان کے خوف کا براہ راست خدا کی ہستی سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں. یہ جو مضمون ہے یہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ہستی کا کوئی شعور ان کے اندر ضرور موجود ہے، اور وہ اس شعور سے متاثر ہیں. لیکن اس شعور کی کیفیت کیا ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. صبح جو پرندے چہچہاتے ہیں تو لوگ بعض دفعہ واقعات ہیں تسبیح کے الفاظ کی طرف، مگر انداز ان کا وہی ہے. صبح اٹھ کے کوئی
پڑھ رہا ہو، ڈوبتے وقت بھی، سورج کی ڈوبتے وقت بھی، یہی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ انسٹنکٹیوز ہیں، انسٹنکٹیو کیفیات ہیں، یعنی ان کی فطرت میں مرتسم ہو چکی ہیں، میچ کر دی گئی ہیں خدا کی طرف سے، مگر اس کے باوجود ان کے اندر کوئی شعور ضرور ہے جسے ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، اور بعض دفعہ اس شعور تو ہے ہی، لیکن یہ شعور کہ خدا کی خاطر اپنے خالق کے حضور ہم یہ نغمے الاپ رہے ہیں یا اس کی حمد گا رہے ہیں، یہ شعور ان میں موجود ہونے کے باوجود ہماری پہنچ سے بالا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کا بس ایک معنی تو یہ ہے کہ قانون قدرت میں بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے جو کچھ ان کو حکم دیا گیا، ان کی فطرت میں اس کے خلاف ہے ہی کچھ نہیں۔ مگر دوسرا خوف ان کے جانوروں میں خصوصیت سے، خوف ان کی زندگی کو شیپ کرتا ہے، ان کی زندگی کو ڈھالتا ہے، ان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے نہیں بچنا۔ تو ان کا تقویٰ وہ طبی خوف ہے جو ان کی فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے، اور اسی چیز سے وہ خوف رکھتے ہیں جس سے ان کو خوف کھانا چاہیے۔ اور یہ ایک عجیب مضمون ہے، مگر باشعوری طور پر ہے کہ نہیں، یہ میں بحث اٹھا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شعور میں بھی، بلکہ مجھے تو یقین ہے دوسری قرآن کریم کی آیات کے سمجھنے کے نتیجے میں کہ جانوروں میں بھی خدا کا ایک شعور لازماً موجود ہے اور ان کی زندگیوں میں وہ اثر انداز رہتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، ہاں اچھا آج جلدی ختم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون۔ جی
وتصف السنتهم الكذب وما تصف پڑھی گئی. ایک منٹ سوری میں سمجھ گیا ہوں. وہ اس سے اوپر جو آیت ہے نا صفحہ، اس میں سما کا ماں اوپر نکلا ہوا تھا. اتنا دلچسپ ہوا ہے یہ، یوں کر کے ماں اوپر نظر پڑی نا تو ماں لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پڑھا گیا ہے. حالانکہ ظاہر ہے اس مضمون میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. وہ معاف کر، سما کا معنی وہ ماں کا ماں تھا. میں نے دیکھا نا فٹ وہاں ہو رہا ہے. یہ اس کے بعد ماں بھی آتا ہے لفظ، تو ماں جو ہے اس پہ نظر پڑی تو ساتھ ماں تصف والسنتہم پڑا گیا. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب ألیم. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون. کون سی آیات سے شروع کرنا ہے؟ کون سی آیت نمبر سے؟ آیات سے نہیں، 52 سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، ہر دو معبود نہ پکڑو. الہین اثنین، دو معبود اثنین جو دو ہوں. یہ تکرار کا لفظ ہے جو دو کے مضمون میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہے. انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ محض ایک ہے. انما میں حصر ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ معبود ایک ہی ہے. فَإِيَّا فَارْهَبُونَ، پس صرف مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے باقی رہنے والا دین ہے. جو افغیر اللہ تتقون، پس کیا اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی تمہیں نعمت میسر ہے اس میں سے کوئی نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم، جو بھی نعمت میسر ہے وہ تمام تر من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ، تو پھر بھی اسی ہی کی طرف رجوع کرتے ہو، اور گری آزاری کرتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہو. تجرون کا مطلب گری آزاری کرنا. الہ تجرون، بس اسی کی طرف تم گری آزاری کرتے ہوئے جھکتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے برا تکلیف کو دور فرما دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اچانک مان تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. یعنی سارے نہیں کرتے، مگر ایک ایسا طبقہ ضرور ہے جو خدا سے مانگتا ہے، جب ملتا ہے تو شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے اسے عطا فرمائی. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس کچھ فائدہ اٹھا لو اور تم ضرور ایک دن جان لو گے. فَسَوْفَ کا معنی ہے
جلدی کے معنوں میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جلد ہی جان لو گے، اور ایک دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جان لو گے، اور اس کے علاوہ یقین کا معنی پیدا کرنے کے لیے بھی لفظ سوفا استعمال ہوتا ہے، بس یقیناً تم جان لو گے، جلد بدیر بالآخر تم ضرور جان لو گے۔ یہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ تینوں معنی اکٹھے پائے جاتے ہیں، اس لیے میرے نزدیک یہ ترجمہ کرنا غلط نہیں، بس جلد یا بدیر تم ضرور جان لو گے۔ لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ کا مضمون جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو شرک ہے اس کی ایک قسم کی طرف روشنی توجہ پھیری گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک انسان دعا مانگے وہ قبول ہو جائے اور پھر انسان یہ کہے فلاں فرضی خدا نے یہ ہمیں دی تھی، کیونکہ اتنی جلدی تو وہ بھول نہیں سکتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگی ہے دعا اگر قبول ہوئی ہے تو اسی نے دیا ہے۔ لیکن یہ عام طور پر ناشکری کے طور پر اس طرح پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی نجات کو اپنی ترکیبوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا طاقتور دوستوں کی مدد کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا سفارشوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا پیسے کی طرف جس سے رشوت دے کر اس نے نجات حاصل کی ہو۔ تو دعا تو یقیناً مانگتا ہے وہ ایسے موقع پر، خدا کی طرف جھکتا ضرور ہے، مگر کامیابی کی صورت میں اللہ کی ناشکری اور اس کا کریڈٹ جو بھی اس کو توفیق ملتی ہے یا خدا کی طرف سے نجات ملتی ہے، اس کا سہرا وہ انسانوں یا خود اپنے سر باندھنے لگتا ہے، انسانوں کے سر یا اپنے سر باندھنے لگتا ہے۔ یہ ہے لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس طریقے سے جو ہم نے دیا ہے، اس کی ناشکری وہ جو مستقل کرتے ہیں وہی اس مضمون تک پہنچتے ہیں۔ لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ میں صرف دعا کے نتیجے کی طرف اشارہ نہیں رہا، یہ ان کا طریق ہے، اور اس طریق کے ذریعے وہ ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی ہم انہیں عطا کرتے ہیں ان میں ناشکری کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب ناشکریوں کی عادت پڑ جائے، جب توجہات نعمتوں سے خدا کی طرف مائل نہ ہوں اور ذہن اس طرف منتقل نہ ہوں، تو یہی وہ لوگ ہیں جب وہ اضطراری حالت سے نکلتے ہیں تو اسی حالت پہ لوٹ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے پہلے بھی تو ان کوششوں سے اور ہماری چالاکیوں وغیرہ سے ملا کرتا تھا، ابھی بھی اسی طرح مل گیا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ایک حصہ اپنی کمائی کا یا وہ رزق جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وقف کرتے ہیں جن کا ان کو کوئی علم نہیں۔ اب یہاں دوسرا شرک جو ہے کھلا کھلا واضح وہ بھی مذکور ہو گیا، ایک شرک خفی تھا، ایک شرک واضح اور قطعی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، انہوں نے جو منتیں باندھی ہوتی ہیں ان منتوں میں بھی شرک ہوتا ہے، یا کامیابی کے بعد جب وہ دیتے ہیں خیرات وغیرہ تو بسا اوقات خضر پیر کے نام پہ دے دیں گے یا داتا گنج بخش کے نام پہ دے دیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے شکرانے کا حق جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ تو ایسے ناشکرے لوگ ایک تو خفی شرک کے مریض ہوتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوسرا شرک ظاہر کے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا سے مانگنے کے مضمون کو مرے ہوئے فقیروں کے تعلق میں مانتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ براہ راست تو خدا نے نہیں دیا تھا، ان فقیروں کی برکت سے ملا ہمیں۔ تو اصل شکریہ فقیروں کا ہوتا ہے نہ کہ خدا کا، اس لیے جب وہ منتیں باندھتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے تو پھر ان کے نام پر ہی دیتے ہیں، کوئی بکری ذبح ہوگی کسی فقیر کے نام پر، کوئی اور صدقہ خیرات ہو گیا، دان پن، یہ سب خدا کے شریکوں فرضی شریکوں کے نام پہ کرتے ہیں۔ تبھی فرمایا لا یعلمون، یعنی ان کو
پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا وہ، ان کی حقیقت، ان کے وجود کا ان کو ایسا علم بھی نہیں ہے کہ جن کو وہ دے رہے ہیں جن کے نام پر وہ تو مر مٹے، ان کی روحیں خدا کے حضور حاضر ہو گئیں، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے نیچے، اور واقعات فرشتوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے جب تک اللہ نہ بتائے۔ تبھی آدم کے معاملے میں فرشتوں نے آخر اقرار کر لیا تھا کہ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے نیچے کا بھی جتنا تو بتاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ جو مر گئے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور یہاں لوگ بیٹھے فرضی باتیں کر کے ان کے حضور نظریں پیش کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اچھا آگے ہے وَإِذَا بُشِّرَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہی چاہتے ہیں جو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ مضمون شرک خفی سے شرک ظاہر کی طرف مسلسل حرکت کر رہا ہے، اور اب وہ قسم آ گئی ہے جو قطعی طور پر معین خدا کے شریک بناتے ہیں، اور ان کے شریک بنانے کے طریق میں ایک اور بے حرمتی کا طریق بھی ہے، یعنی صرف شریک ہی نہیں بناتے بلکہ بے حرمتی کرتے ہیں، اور فرضی طور پر بعض بنات الناس جس طرح کہتے ہیں نا ستاروں کے جھرمٹ کو، تو عربوں میں رواج تھا بعض مصنوعی خداؤں کے نام عورتوں کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ پھر شرک بڑھتا چلا جاتا ہے، جو ناشکری ہے وہ گستاخی میں اور ہتک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، پاک ہے وہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ جو وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ہے، اس نے عورتوں کی طرف سے اگر کوئی وہ شکوہ پیدا ہونا تھا اسے دور فرما دیا ہے۔ بنات کہہ کے سبحانہ جو فرمایا ہے، لفظ سبحانہ ہر قسم کی شرک کے ساتھ آتا ہے، اس کا صرف عورتوں کے مضمون سے تعلق نہیں ہے کہ عورتوں سے پاک ہے، لڑکوں سے پاک نہیں، ورنہ یہ معنی بنیں گے جو بالکل غلط ہے۔ مراد یہ ہے کہ پاک ہے اس بات سے جو وہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اپنا جو دل ان کا بتا رہا ہے کہ جو کچھ منسوب کر رہے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ما یشتہون نے اس مضمون کو کھول دیا کہ عورتوں کو ایک گستاخی کے عورتوں کے خدا کی طرف منسوب کرنے کو ایک گستاخی کے طور پر کیوں شمار کیا جا رہا ہے۔ اگر فی ذات ہی عورت کم درجے کی ہوتی اور قابل شرم چیز ہوتی تو پھر یہ اعتراض، پھر یہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ کی ضرورت نہیں تھی۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ بتا رہا ہے کہ اپنی ذات میں عورت گھٹیا نہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں عورت گھٹیا ہے، اور گھٹیا سمجھتے ہوئے پھر یہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ، یہ امر کہ وہ گھٹیا سمجھتے ہیں، اس بات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ اپنے لیے جب بھی چاہتے ہیں لڑکے چاہتے ہیں، تو اچھی چیز اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جسے یہ برا سمجھ، بری چیز نہیں، جسے یہ برا سمجھتے ہیں وہ خدا کے لیے الگ کر دیتے ہیں۔ اور اپنا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جائے، لڑکی ہو گئی ہے، تو چہرہ غم سے اس حال میں سیاہ پڑ جاتا ہے کہ وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ضبط ہوتا نہیں۔ وہ لوگ جن پر لڑکی کی خبر بلا کی طرح اٹھ پڑتی ہے اور چہرے کالے ہو جاتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے، ان کا یہ حال ہے شرک کے معاملے میں کہ اللہ کی طرف بے دھڑک وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اپنے متعلق طرف منسوب کی جائیں تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ شرک یہ قسم
مومنوں کی جماعتوں میں بھی جو سچے مومن نہ ہوں ان میں بھی ملتی ہے. اور بسا اوقات بعض عورتوں کے بیچاروں کی زندگیاں اجیرن کر دیتی ہیں، ان کی ساسیں بھی خود عورت، لیکن عورت کو حقارت سے اس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ نحوسہ آ گئی ہے جب سے لڑکیاں لے کے آ رہی ہے، ہمارے بیٹے کی تقدیر کو کالا کر دیا اس نے. ان کے اپنے چہرے لڑکی دیکھتے ہی کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی پرانے قصے نہیں ہیں. جو خدا تعالیٰ انسانی فطرت سے وابستہ باتیں بیان فرماتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہر دور میں ہر ماحول میں ضرور کچھ نہ کچھ ملتی ہیں. تو یہ جو کالے منہ والے لوگ ہیں ان کی آج بھی ان کی دنیا بستی ہے یہاں، اور ان کے متعلق اطلاعیں ملتی رہتی ہیں. وہ قزیم غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسے برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، منہ چھپاتے پھرتے ہیں قوم سے اس بدی سے بچنے کے لیے جس کی ان کو خوشخبری دی گئی. اور اب عرب سوسائٹی میں جو ہو رہا تھا تمام مضمون بین ہی ان پر اطلاق پا جاتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا وہ انہیں زندہ رکھیں ذلت اور رسوائی کے باوجود، یا یمسکہ یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ دیں. اب دیکھیں یہاں یمسکہ فرمایا ہے اور یدسہ فرمایا ہے، اور یمسکہ ہا اور یدسہ ہا نہیں فرمایا. حالانکہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر خدا تعالیٰ کے منطوق میں لڑکی ہوتی تو یہاں ہا کی ضمیر جانی چاہیے تھی. یہاں وہ فرضی کروکٹ حالت ہے ان کی دماغ کی جس کی طرح ضمیر پھیری ہے، یعنی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے جو چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے ذلت و رسوائی کی، وہ لڑکی نہیں ہے، وہ ان کی کروکٹنس ہے، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کی اپنی نحوست ہے جنہوں نے فرضی قصے گھڑ لیے ہیں. بس اس اپنے خیال کی نحوست کو وہ سوچتے ہیں کہ زمین میں گاڑ دیں یا اس کے ساتھ زندہ رہیں، جیسا بھی ہے. اب مصیبت پڑ تو گئی ہے، اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے زندہ رہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، ان کے لیے بہت بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے سب سے بالا مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے. یہاں مثل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، یہاں ایک عام طریق سے جو انسان توقع رکھتا ہے اس سے کچھ انحراف ہے. لا یؤمنون کے مقابل پر الذین یکفرون نہیں فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کی مثال تو بری ہے، نہ اچھی، جو مومن نہیں ہیں ان کی مثال تو بری ہے. یہ نہیں فرمایا جو مومن ہیں ان کی مثال اچھی ہے. نارملی انسان اس تقابل کا تصور مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں ان کی مثال بری ہے، تو وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی مثال اچھی ہونی چاہیے. اس کی وجہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ تمثیل ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے. کیوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اب وقت ہو گیا ہے، کل ہے نا کلاس کی؟ نہیں، اور اگلی کلاس تک انتظار کرو اور سوچو اس بات کو کہ مثل مومنوں غیر مومنوں کی دے کر مومنوں کی طرف منتقل نہیں ہوا، بلکہ خدا تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو مقابل کی ایک مثال بنا دیا. تو کیا وجہ ہے اس میں، کیا حکمت ہے اس مضمون میں؟ کون سا ایسا تعلق ہے جو پہلے گزر چکی ہیں باتیں جس سے مضمون سمجھ آئے؟
فائزہ اور تم مجھے بے شک پہلے بتا دینا اگر آگے بات سمجھ دوسری وقت کھانے کے بعد بتا دینا ٹھیک ہے. اچھا جی السلام علیکم.